انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ اسراء کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے انوکھا اور سب سے عظیم سفر معراج کا تذکرہ اور ذکر فرمایا ہے۔ رجب کے مہینے میں جتنے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک سفر معراج کی نسبت بھی رجب کے مہینے کی طرف کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں وقتاً فوقتاً کچھ ایسے واقعات رونما اور ظاہر فرمائے ہیں جس سے اللہ پاک کی شان اور ان کی عظمت وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ پیغمبر علیہ السلام کا سفر معراج بھی ہے۔ آپ کے زندگی کا ہر سفر عجیب ہے، لیکن دو سفر بڑے عجیب تر ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کی ہجرت کی سفر اور دوسرا معراج کا سفر۔ سفر معراج دو حصوں پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک حصہ اسے اسراء کہتے ہیں اور ایک حصے کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین کے سرزمین تک چلے رات کے اندھیرے میں۔ اس سفر کا جو پہلا حصہ ہے یہ اسراء کہلاتا ہے۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا، سدرۃ المنتہا کا، اللہ رب العزت کے ہاں حضوری کا اور تجلیات اور انوارات کی زیارت کرنا، اللہ پاک کا دیدار کرنا، یہ معراج کہلاتا ہے۔ جس طرح اس سفر کا پہلا حصہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہیں، اسی طرح دوسرا والا حصہ صحابہ کرام کے تواتر سے ثابت ہے۔ میرے پیغمبر کے تقریباً 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے راوی ہیں۔ ان میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام میں خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد داماد پیغمبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس امت کے سب سے بڑے زاہد اور دنیا سے بے رغبت انسان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ، قرآن پاک کے اس امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین حضرت حذیفہ بن الیمان، اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے راوی اور سفر معراج کو نقل کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی روایت کرتا تو میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کے لیے کسی ایک صحابی کی روایت کرنا بھی کافی تھا،
لیکن یہاں تو 25 صحابہ کرام یا اس سے زیادہ صحابہ کرام ان کی روایت کرنے نے اس سفر کو تواتر کے حد تک پہنچا دیا ہے۔ پھر میرا اور آپ کا امت مسلمہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ سفر اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیداری کے حالت میں فرمائی ہے، اپنے اس جسم کے ساتھ جو روح اور جسم دونوں سے مرکب اور جڑا ہوا ہے، اسی جسم کو لے کر آپ اوپر تشریف لے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کی روح نے وہاں جا کر آسمانوں کی جنت اور جہنم کے نظارے دیکھے ہیں، بلکہ اس روح کے ساتھ جسم بھی موجود تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کو خواب میں یہ چیزیں دکھائی گئی، بلکہ بیداری کے حالت میں جاگتے ہوئے آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ حضرت جبریل تشریف لائے، انہوں نے آپ کو وہاں سے اٹھایا، حتیم خانہ کعبے کا وہ حصہ جو خانہ کعبے کے اندرونی کوٹری کا حصہ ہے، لیکن اس وقت رقم کی قلت کی وجہ سے خانہ کعبے کے کوٹری میں شامل نہیں کر دی گئی تھی، اور یہاں 2 رکعت پڑھنا ایسا ہے گویا کہ آپ نے خانہ کعبے کے اندر 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ یہاں لا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکال کر سونے کے تشت اور پلیٹ میں رکھ کر اس کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے دل سینے میں رکھ کر پھر آپ کو براق پیش کی گئی، جو گھوڑے سے کچھ کم، خچر سے کچھ اونچی، اس طرح کی سواری تھی۔ اس پر بٹھا کر میرے پیغمبر نے خانہ کعبے سے قبلہ اول بیت المقدس تک کا سفر کیا۔ یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھی، بیت المقدس پہنچ کر یہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بیت اللحم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام ہے، وہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے 2 رکعت پڑھی۔ یہاں اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی اجساد مبارک کو ایک مثالی صورت میں یہاں ظاہر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دنیاوی جسد کے ساتھ وہاں تشریف فرماتے موجود تھے، صفیں بنائی گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر کا ہاتھ حضرت جبریل نے پکڑ کر کے آپ کو امام بنا کر آپ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر آپ نے آسمانوں کا سفر فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر حالت بیداری میں اور اس جسم کے ساتھ تھا جس جسم کے ساتھ آپ دنیا میں چلتے پھرتے گھومتے پھرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، اسی جسم کے ساتھ آپ اوپر تشریف لے گئے۔ ورنہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہو تو خواب تو ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے خواب میں اور پیغمبر کے اس سفر میں کیا فرق رہتا ہے؟ دوسری بنیادی بات کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ سفر کب فرمایا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ آپ کے نبوت سے پہلے کا ہے اور ایک حصہ آپ کے نبی بن جانے کے بعد ہے۔ جس دن اللہ پاک نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب فرمایا ہے اور میرے اور آپ کے حبیب کو امام الانبیاء کے طور پر منتخب فرمایا ہے۔ پھر دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، پہلے انسان بھی ہیں، پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں تو روز اول سے نبی اور رسول تھے، لیکن آپ کی نبوت ظاہر فرمائی گئی، آپ کی عمر 40 برس تھی۔ تو ان 40 سال کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنا دیا گیا، پھر 23 سال آپ نے دنیا میں نبوت اور پیغمبری کی زندگی گزاری ہے۔ پھر نبوت اور پیغمبری کی زندگی میں بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ مکہ مکرمہ کا اور ایک حصہ مدینہ منورہ کا۔ مکہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت کی ابتدائی 13 سال گزارے ہیں اور اختتامی اور آخری 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر نے مدینے میں گزارے ہیں۔ تو اس پر بھی تمام امت کا اتفاق ہے کہ معراج کا سفر آپ کو مکے والی زندگی میں کرائی گئی ہے۔ اب مکے والی زندگی جو 13 سال ہے، یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کو معراج نبوت ملنے کے کتنے سال بعد کرایا گیا ہے، اس میں اہل سیر اور تاریخ کا اختلاف ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں، دو چار عرض کر دیتا ہوں۔ احادیث کی سب سے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کے شارح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو نبوت ملی، ابھی آپ کے نبوت کا 12واں سال تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو معراج کروایا۔ مشہور مورخ علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا گیا وہ آپ کی نبوت کے ابتدائی 5 سالوں میں کروایا گیا۔ نبوت ملنے 5 سال، اس درمیان میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو سفر معراج کروایا گیا۔ اسی طرح مشہور مورخ ہیں علامہ ابن اسحاق رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبوت کے 10ویں سال، 9 سال گزر گئے تھے آپ کو نبی بنے ہوئے، 10واں سال چل رہا تھا کہ آپ کو سفر معراج کروایا گیا۔ ایک اور مورخ ہیں علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ذیقعد کا مہینہ تھا اور پیارے پیغمبر کی نبوت ملنا کا 12واں سال تھا، تو 12ویں سال اور ذیقعد کے مہینے میں آپ کو معراج کروایا گیا۔ علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آپ کے نبوت کی 13ویں سال اور مہینہ تھا ربیع الاول کا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اور آپ کے نبوت ملے ہوئے 12 سال مکمل ہیں اور 13ویں سال میں آپ کو معراج کروایا گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا۔
اب دیکھیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے سال آپ کو معراج کروایا گیا ہے. سالوں کا اختلاف. کسی نے ابتدائی 5 سال بتائے، کسی نے 10واں سال، کسی نے 12واں سال، کسی نے 13واں سال، اور کسی نے ہجرت سے 5 سال پہلے یعنی نبوت کا 8واں سال تھا. پھر مہینوں کا بھی اختلاف ہے. کسی نے ربیع الاول کا کہا ہے تو کسی نے ذی القعدہ کا کہا ہے، کسی نے کسی اور مہینے کا کہا ہے. ہمارے قریب دور کے ایک محقق عالم گزرے ہیں، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آپ کے نبوت کے 10ویں سال کرائی گئی، اور رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کی 27 تاریخ تھی جو مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 51 سال اور 5 مہینے یا کچھ کم زیادہ یہ عمر تھی. پس منظر کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا؟ پس منظر کیا تھا؟ تقریباً 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر نے مکہ والوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی دعوت دی. ان 10 سالوں میں آپ پر پتھر برسے، آپ کے چہرے انور پر تھوکا گیا، مکہ کے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا کر آپ کو گلیوں میں دوڑوایا گیا، آپ کو ساحر، مجنون اور پاگل کہا گیا، آپ کی 2 بچیوں کو طلاق دلوائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان اور دیگر لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا. مردوں میں آپ کا سہارا رہے ہیں آپ کے چاچا خواجہ ابو طالب، ان کا انتقال ہوا. گھر کے 4 دیواری میں جس نے سب سے زیادہ سہارا دیا ہے وہ میری اور آپ کی کل کائنات کی سب سے بڑی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہوا. ہر طرف غم اور پریشانیاں، دکھ اور درد. یہاں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا. اس پس منظر میں تسلی بھی ہوئی اور میرے اور آپ کے لیے رب کے دربار سے مانگنے اور ملنے کا ذریعہ بھی ملا. اللہ کے پیارے پیغمبر جو مانگے، جب مانگے، جیسا مانگے، جہاں ملے مل جاتا ہے. ہم اور آپ بھی حاجت مند، ضرورت مند ہیں. ہم کب مانگے، کہاں مانگے، کیسے مانگے، وہ طریقہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے حبیب کو آسمانوں پر بلوا کر عطا فرمایا. تو یہ ایک مشہور تاریخ ہے 27 رجب کا. کوئی یقینی یہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے آگے پیچھے کسی اور مہینے میں، کسی اور سال میں، کسی اور تاریخ میں، لیکن سفر بڑا تاریخی ہے. اور انسانی تاریخ میں یہ سب سے طویل ترین سفر ہے. انسانی تاریخ میں سب سے طویل ترین سفر خانہ کعبے سے مسجد اقصی، مہینوں کا سفر ایک تھوڑے سے وقت میں کرایا گیا، ایک لمحے میں کرایا گیا. اس فرض سے پہلے آسمان کے چھت تک 500 سال کی مسافت ہے، اور اس طرح 7 آسمان ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے. تو 500 سال کا 3500 سال کا عرصہ تو یہ ہے. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر ہیں اس کے تو حساب ہی معلوم نہیں ہے. اور یہ سفر کتنی دیر میں کروائی گئی؟ سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جس بسترے سے اٹھے ہیں
ابھی تک وہ بسترا، اس کی حرارت اور گرمی وہ ختم نہیں ہوئی. باہر نکل کر آپ نے دروازہ بند کیا ہے تو جو زنجیر اور کنڈی ہل رہی تھی ابھی تک اس نے ہلنا بھی بند نہیں کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جاتے ہوئے وضو فرمایا ہے، اس کا پانی ابھی تک اپنے آخری کٹاؤ تک، انتہا تک پہنچا بھی نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر واپس تشریف لائے. تاریخ انسانی کا طویل ترین، لمبا ترین سفر لیکن اتنے ایک لمحے میں کرایا گیا. وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا، کچھ نام نہاد تعلیم یافتہ جاہل لوگ، تعلیم یافتہ جاہل لوگ، ہوتا ہے نا ایسا دنیا میں، یہ بھی عجوبے ہیں کہ بہت کچھ پڑھا ہوا ہے اس کے باوجود بھی جاہل ہے. دنیا میں ایسے بہت سارے مثالیں پائی جاتی ہیں. جو ہمارے فلسفی بنتے ہیں، دانشور بنتے ہیں، وہ کہتے جی ہم سفر معراج کو نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مان سکتے ہو؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال کا سفر ایک لمحے میں کیسے ہوا؟ ہم نے کہا یہ سامنے کا دیوار ہٹا دو، کھلی فضا میں آپ کے آنکھوں کی بینائی کہاں تک جاتی ہے؟ ممکن نہیں لگتا ہے. جس ذات نے یہ پیدا فرمایا ہے تو کیا وہ ذات میرے پیغمبر کو ایک لمحے میں آسمانوں کے سیر کرانے پر قادر نہیں تھا؟ میرے اور آپ جیسے انسان نے یہ ایک آلہ بنایا، اس کی آواز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے، جبکہ میری ذاتی آواز اس حال کے اندر بھی نہ پہنچے. آپ کے بنائے ہوئے آلہ، آپ کی بنائی ہوئی چیز آواز کو اتنے دور تک پہنچا دیتی ہیں، تو کیا جس نے اس بنانے والے انسان کو بنایا ہے وہ اس پر قادر نہیں تھا کہ میرے حبیب کو آنکھ کی جھپک جتنی دیر میں آسمانوں کا سیر کرائے؟ دانشور کہتے ہیں، نام نہاد دانشور، نہیں مانتے ہیں سفر معراج کو. وجہ، اس آسمان سے گئے، دروازہ کہاں ہے؟ دوسرے آسمان میں دروازہ کہاں ہے؟ وہ جو شگاف ہیں وہ کہاں ہے؟ اب سائنس نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں. ایسی عمارتیں بننے لگی ہیں، آپ دروازے سے اندر داخل ہو جائیں، آپس میں یہ ایسا ملے گا گویا کہ دیوار میں کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. جب آپ لوگ انسان بنا سکتے ہیں، رب کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ رب نے اگر اس کو اتنی طاقت دی ہے، اس رب کے پاس خود ذاتی طور پر کتنی بڑی طاقت ہوگی، وہ کتنے بڑے طاقت کا مالک ہوگا. ایسے دروازے تو عام ہو گئے، آپ قریب جائیں وہ خود کھلے، آپ اندر داخل ہو جائیں یا نکل جائے وہ خود بند ہو جائیں. دونوں شیشے آپس میں اس طرح مل جاتے ہیں، دور سے دیکھیں آپ کو اس کے درمیان میں دروازے کا کوئی نشان تک نظر نہیں آتا. تو جب انسان اس طرح کاریگری کر سکتا ہے، انسان کا خالق اس پر قادر نہیں ہے. یہ ساری عقل سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اور یہ عقلی لحاظ سے پیادل ہیں. تو اس طرح کا اعتراض کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ورنہ یہ باتیں نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے ہیں. صبح ہوئی، آپ نے لوگوں کے سامنے بتا دیا، رات کو میں بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں کے اوپر اللہ پاک کے تجلیات، وہاں سے واپس آیا ہوں. ابو جہل جیسا دانشور کہتا ہے، ابو جہل جیسا دانشور ممکن نہیں ہے. جن کی ذریتات بھی موجود ہیں، ان کے بابا نے 1450 سال پہلے کہا تھا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہے بیت المقدس کا، 500 سال کا سفر ایک آسمان تک، اس طرح 7 آسمان کیسے ایک رات میں گیا ہے؟ ہم نہیں مانتے ہیں. دوڑتے ہوئے گئے حضرت ابو بکر کے پاس. ہم نہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ رفیق، تمہارا یہ دوست، تمہارا یہ یار، اس پر جنات کا اثر ہے؟
पूछो आज उसने क्या कहा है। फरमाया बताओ मेरे महबूब ने क्या फरमाया है। बैतुल मक़दिस फिर आसमानों का सैर। फरमाया मैं अबू बकर सबसे पहले तस्दीक करता हूं, वो जैसे फरमाते हैं वैसा ही है। किताबों में है वलिहाजा सुम्मिय सिद्दीका, इस वजह से इनका लक़ब सिद्दीक पड़ गया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर परेशान हो गए, इनके लिए क्या करें। उन्होंने कहा चलो आपने सफर किया है तो बैतुल मक़दिस का बताओ कितने दरवाजे हैं। अब पहले तो सवाल बचगाना है, बच्चों का सवाल है। जो लड़कपन बच्चे जी मैं आज फला मार्केट गया था, बताओ मार्केट में कितने दुकानें हैं। बच्चों का काम है दुकानें गिनना, कितने गलियां हैं। अब मेरे और आपके उम्र का आदमी जब किसी मार्केट में जाए वापस आए, उनसे कोई पूछें भाई इस मार्केट में कितने दुकानें थी, वो कहे जाओ पागल आदमी, मैं दुकानें गिनने गया था। कितने गलियां हैं, मैं गलियां शुमार करने गया था। सवाल करने वाले को बेवकूफ समझते हैं, कम अकल समझते हैं, ये कोई सवाल है। तो यहां अबू जहल बड़े बड़े सरदार, उनका सवाल था दरवाजे कितने हैं, सुतून पिलर कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं। अब अल्लाह के प्यारे पैगंबर वहां बैठकर खिड़कियां गिन रहे थे, सुतून गिन रहे थे, शहतीर बीम गिन रहे थे। अल्लाह पाक ने सारे पर्दे हटवाकर बैतुल मक़दिस को सामने करवाया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने देखकर फरमाया इतने दरवाजे, इतने खिड़कियां हैं, ये है फलां। वो जो पूछते रहे मेरा पैगंबर देखते हुए बता रहे थे। आलिमुल गैब नहीं थे, अल्लाह पाक ने सामने करवाया, वो देखते रहे और बताते रहे। फिर अल्लाह के प्यारे पैगंबर आसमानों पर तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर दादा बाबा इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने मरहबा कहकर आपका इस्तकबाल फरमाया। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर बिल्कुल खाना काबा के सीध में वहां एक खाना काबा बना हुआ है। ये मेरे और आपकी तवाफ की जगह, वो फरिश्तों की तवाफ की जगह। यहां हम नमाज पढ़ते हैं, वहां फरिश्ते पढ़ते हैं। एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी उस इमारत के साथ तकिया लगाए हुए अल्लाह के हबीब ने देखा, हैरान हुए। सहाबा किराम से फरमाया वो जो बाबा वहां तशरीफ फरमाते हैं वो आपके पैगंबर का बिल्कुल हम शक्ल थे, यानी उनकी शक्ल और सूरत, उनका हुलिया मेरे और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। फरमाया बिल्कुल मेरे जैसे थे। यहां सब ने कहा था मरहबम बिल अख सालिह, हम अपने नेक भाई को खुशअमदीद कहते हैं। यहां बाबा ने कहा था मरहबम बि इब्न सालिह, मैं अपने सालेह बेटे को खुशअमदीद कहता हूं। इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो ही बेटे हैं, एक हजरत इस्माइल, एक हजरत इसहाक। हजरत इसहाक की औलाद में बनी इसराइल के हजारा अंबिया तशरीफ लाए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में सिर्फ इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। तो ये दादा है। और फिर हजरत इब्राहिम ने मुझे और आपको सलाम दिया है। सुनने के बाद बाबा इब्राहिम के सलाम का जवाब दीजिए। फरमाया मेरे बेटे जब वापस अपनी उम्मत में जाएं तो मेरे उम्मत को मेरा सलाम कह देना। वालेकुम सलाम। ये खलीलुर रहमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से मुझे और आपको क़यामत की सुबह तक आने वाले मेरे हबीब के हर हर उम्मती को सलाम है। फरमाया सलाम के बाद मेरा पैगाम ये उन तक पहुंचा देना कि जन्नत की जमीन बड़ी जरखेज हैं,
لیکن چھٹیل میدان ہے، صاف ہے بالکل. وہاں کے باغات دنیا سے لگانے ہیں. فرمائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ان کلمات کے ساتھ رب کو یاد کرو گی تو جنت میں آپ کے لیے درخت لگتے رہیں گے. ترغیب دی ہے ہمیں کہ اپنے لیے دنیا میں رہ کر جنت بنائیں. جنت کا معنی ہوتا ہے باغ. اپنے لیے وہاں باغ بنائیں. اور وہ باغ بنتی کیسی ہے؟ فرمائے سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر. پھر وہاں سے آگے بڑھے. ایک درخت ہے بیری کا، جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں، جن کا سایہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے. اور ان کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے. چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں نا ہاتھی کے، ہاں چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں نا. اچھا چلو یہ شکر ہے تم لوگوں نے ہاتھی تو دیکھا ہے. پھر فرمایا کہ اس کے جو پل ہیں، بیری کا پل کتنا ہوتا ہے؟ جو جنگلی ہے وہ اتنا سا ہے، جو فارمی ہے وہ اتنا سا. فرمایا وہ بڑا مٹکا ہوتا ہے نا، مٹکا، اس مٹکے جتنا ایک ایک دانہ ہے. اور اس کے پتے مسلسل اپنا رنگ بدل رہے ہیں. ابھی دیکھو سفید، ابھی دیکھو مٹیالے، ابھی دیکھو سنہرے، رنگ بدل رہا ہے. اوپر سے فرشتے یہاں تک اللہ کا پیغام لاتے ہیں، یہاں سے اگلے فرشتوں کو دے دیتے ہیں، وہ پیغام لے کر زمین تک آتے ہیں. یہ فرشتوں کے آپس میں ملنے کی بھی جگہ ہے کہ اوپر ملائے اعلیٰ کے فرشتے یہاں تک آتے ہیں، پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور زمین کا سفر کرنے والے فرشتے وہ پیغام لے کر آتے ہیں. یہاں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عذر کر دیا، اللہ کے حبیب اس سے آگے کا سفر آپ اکیلے کریں گے. فرمایا کیوں؟ ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، حتیم لے کر آیا، حتیم سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا، یہاں سے آگے مجھے اکیلا؟ فرمایا ہاں، اگر ایک قدم بھی اٹھایا تو میرے پر جل جائیں گے، نہیں جا سکتا. آپ نے اکیلے جانا. اکیلے کا سفر کیا، چلتے رہے. حجاب اللہ پاک کے نور کے پردے تھے، ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے، اللہ پاک کے قریب پہنچے. قریب پہنچ کر بھی اللہ پاک نے فرمایا ادن منی، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ. کتنا قریب؟ فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر مبارک ہوگا. نماز میں میرا ذکر، آپ کا بھی ذکر. آذان میں میرا ذکر، آپ کا ذکر. اقامت میں میرا ذکر، آپ کا ذکر. جنازے کی نماز میں میرا ذکر، آپ کا ذکر. غرض دنیا میں جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. میں نے تجھے اپنا قرب دیا تو ایسا دیا، اتنا قریب کر لیا. پھر آتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کو 3 انعام ملے، 3 تحفے ملے. کیا ملے؟ بس یہی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. 3 تحفے ملے. پہلا تحفہ فرمایا آپ کو تو بلوا لیا، آپ میرے پاس آئے. آپ کا ہر امتی تو یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا. تیری امت کو دن میں 5 دفعہ معراج کرواؤں گا. اللہ پاک کا فیصلہ تو 50 کا ہے کہ تیری امت کو 50 دفعہ دن میں معراج کراؤں گا. کیسے معراج؟ فرمایا وہ 50 دفعہ نماز پڑھے تو 50 دفعہ میری ملاقات ہو گئی، 50 دفعہ معراج ہو گیا. جب جب فرشتہ نمازی کھڑا ہوتا ہے اللہ پاک سامنے ہوتا ہے. جیسے جیسے یہ کہتا ہے اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث نقل کر دیتا. دوسرا ہدیہ اور تحفہ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یہ عطا کر دیے. تیسرا تحفہ فرمایا میرے حبیب آپ کے امت کے گناہگاروں کو بخش دوں گا، مجھ سے دنیا میں زندگی میں مجھ سے مغفرت مانگی، اور اگر یہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تب بھی بخش دوں گا، تب بھی بخش دوں گا.
تطہیر کراؤں گا، پاکی کراؤں گا، لیکن معاف کر دوں گا سوائے ایک گناہ کے کہ انہوں نے میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، میری مخلوق کو میرا ہمسر برابر نہ سمجھا ہو، باقی گناہ کیے توبہ بھی نہیں کیا، میرے پاس آئے چاہوں گا تو سزا دے دوں گا، چاہوں گا تو بغیر سزا کے معاف کر دوں گا لیکن اگر شرک کیا ہے تو فرمائے میرے حبیب پھر میں نے جنت ان پر حرام کر رکھا ہے، مشرک پر جنت حرام ہے، جنت تو کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اللہ پاک اس کو جنت کے خوشبو سے بھی محروم کر لیتا ہے۔ تو یہ 3 تحفے لے کر اللہ کے حبیب واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے حبیب کیا لے کر آئے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے، واپس جائیے، کم کروا دیں۔ واپس گئے، 45 ہو گئے، دوبارہ آئے، فرمایا نہیں کم کروا دیں، 40 ہو گئے، فرمایا اب بھی نہیں، 35 30 25 20 15 10 5 فرمایا اللہ کے حبیب مشاہدہ کر کے آیا ہوں بنی اسرائیل کا، نہیں پڑھ سکتے آپ کی امت، کم کروائے۔ فرمایا اب حیا آتی ہے موسیٰ، نہیں جا سکتا، اب نہیں جا سکتا ہوں۔ کتنے دفعہ جا کر کم کروایا، اب جو میرا امتی ہوگا وہ 5 تو پڑے گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چلے میرے حبیب تیری امت پڑے گی 5، میں اجر 50 کا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب مقام افسوس ہے، ہم تو وہ 5 بھی نہیں پڑھتے، ہمارے آج کے مجمع میں کتنے سارے جمعہ خان ہوں گے، کتنے سارے آج ہمارے اس میں جمعہ خان صرف جمعے کو آتے ہیں، ایک اختر خان بھی ہوتا ہے نا۔ اب کسی کا نام اگر یہ ہو وہ میرا مقصود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کا نام جمعہ خان ہو، کسی کا نام اختر خان ہو، وہ نہیں، جو صرف جمعے کے دن آتا ہے، اس لیے کہ یہ کھاتا صرف جمعے کے دن ہے، یہ پیتا صرف جمعے کے دن ہے، یہ لباس صرف جمعے کے دن پہنتا ہے، یہ میرے رب کے کائنات کو صرف جمعے کے دن استعمال کرتا ہے، تب تو جمعے کی نماز میں آتا ہے نا۔ اگر یہ روزانہ کھاتا، یہ روزانہ پیتا، روزانہ میرے رب کے مخلوق سے یہ استفادہ حاصل کرتا تو شدہ شکر کے لیے 5 وقت پورا ہفتہ آتا، لیکن اس کی ضرورت تو ایک دن پڑتی ہے نا، جمعے کے دن، تو جمعے کے دن نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اور پھر جمعے کے دن نماز پڑھنے والا بھی عجیب ہے، اور یہ وہ اکثریت ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آتے بھی بالکل آخر میں ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد نہ دعا کا انتظار کسی کا بھی۔ اگر ان کے لیے ممکن ہوتا تو یہ مسجد سے نکل کر سلام بھی بار پھیرتے، لیکن یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ کچھ مہینے پہلے یہ بالائی منظر پر میں نے خود جمعے کی نماز وہاں پڑھی، طبیعت صحیح نہیں تھی، بیمار تھا، اب آئے بھی سب سے آخر میں، خطبہ شروع تھا، صفحے خالی تھی، اس کے بعد آنا شروع ہوا جب فرشتوں کا رجسٹر بند ہو گیا۔ جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا جمعہ تو ادا کر لیتا ہے لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں اس کی حاضری نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے میں نہیں۔ اور جیسے ہی سلام ہو گیا سارا مجمع دوڑنے لگا، شروع میں تو مجھے ڈر سا لگ گیا، خدا خیر کرے بار کیا ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد پتہ چلا دنیا نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، نہ وہاں باہر آگ لگی ہے، نہ کوئی حادثہ ہے، اگر آگ لگی ہے کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ، جو دوڑنے والا ہے اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ صرف 2 رکعت پڑھ کے ہونا یہ چاہیے، جمعے کا دن سید الایام شروع میں آئے، 4 رکعت سنت کے پڑھ لیں، 4 رکعت نفل کے ادا کر لیں، سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، پھر اس کے بعد جو بیان واز ہوتا ہے وہ سنا جائے، اس کے بعد پھر 4 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2-4 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ اللہ پاک نے اتنا عظیم دن ہمیں عطا فرمایا۔ کچھ لوگ، کچھ ائمہ علماء کا خیال وہ فرماتے ہیں جمعے کا دن عیدین سے بھی افضل ہے۔ کچھ علماء اکرام کا خیال یہ ہے کہ جمعے کا دن فضیلت کے اعتبار سے عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ سے بھی فضیلت میں بڑھ کر ہے، یعنی ہفتے میں ایک دفعہ اللہ پاک ہمیں یہ بابرکت افضل ترین دن نصیب کرتا ہے، اور ہماری جو ہے پھر وہ دوڑے لگ جاتی ہیں۔
تو تھوڑا سا یہ بھی احتیاط کریں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے ساتھ نماز کا تحفہ لے کر آئے ہیں، اور یہ اتنی اہم عبادت کہ اللہ پاک نے جبریل کو دے کر نہیں بھیجا کہ جائے میرے حبیب سے کہیں اپنی امت کو نماز کا حکم دیں، نہیں، اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں پر بلا کر فرمایا میرے حبیب یہ آپ کے امت کے لیے ہدیہ ہے، یہ لے لیں، یہ اپنی امت کو دے دے۔ اس تحفے کے ساتھ ہمارا کیا حشر ہے؟ یعنی ہماری زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں آتا ہے کہ ہمارے دن بھر کے 5 نماز پوری ہو، اور امت نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، صاحب ترتیب کہلاتے ہیں اس کو، کوئی ایک بھی۔ ابھی میرے سامنے ایک ہستی آئی ہے لیکن آپ اس کو سیاست پر لے جاؤ گے، اس لیے کہ ہماری وہ ذہن اتنا متعصبانہ بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے نظر میں علماء کرام میں ایک ہستی ایسی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میری عمر 7-8 سال سے ہو کر ابھی تک میری کوئی ایک نماز جماعت کے بغیر نہیں گزری ہے۔ 7-8 سال کی عمر سے لے کر ابھی تک کوئی ایک نماز قضا نہیں، بغیر جماعت کی۔ فرماتے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی ایک نماز بغیر جماعت کی پڑھی ہو، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا میں 7-8 سال کا تھا، مفتی صاحب نے ہماری تربیت ایسے فرمائی ہے کہ ابھی تک، اور ابھی انہوں نے بتائی بیمار ہوئے تھے تو بیماری کے حالت میں ایک صاحب کو کہا آپ وضو کر کے آئیں اور جماعت پڑھوائیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں ورنہ میں خود پڑھا تھا، آپ کھڑے ہو کر میری نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا حضرت پڑھ لیں اکیلے۔ فرمایا وہ 7-8 سال سے لے کر ابھی تک بغیر جماعت کی کوئی نماز پڑھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا فخر کے طور پر نہیں، میں نعمت کے اظہار کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میں صاحب ترتیب ہوں۔ اتنے مصروفیات سب کچھ کے باوجود میری اور آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ لیکن میری اور آپ کا کوئی ایک دن ایسا ہو جائیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازیں ہو جائیں، ہم تو ولی ہیں۔ پھر میری اور آپ کی زندگی تو اس سے بھی خالی ہے۔ ہاں کچھ لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگیاں بالغ ہونے سے لے کر فوت ہونے تک کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ تو یہ عرش کا تحفہ ہے، اللہ کے حبیب کو عرش سے ملا ہے، یہ اس کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر میں مستورات کو بھی حکم دے، ان کو بھی پابند کریں، وہ بھی نماز کی پابندی کرے، ہم بھی، ہمارے بچے بھی نماز کا پابند ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیغمبر نے سفر معراج میں کیا دیکھا، جنت جہنم، کون سے لوگوں کو جنت میں دیکھا، کون سے لوگوں کو جہنم میں دیکھا، زندگی رہی مجھے یاد رہا تو آئندہ مجلس میں عرض کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔